اچھا مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی پہلی پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے، جیسے فواد چودھری ہے، علی زیدی ہے، عمران اسماعیل ہے، لیکن اس کے بعد خاصے خاموش ہو گئے ہیں۔ ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ یا آپ کی پارٹی میں ہے یا بھی انہوں نے آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے آفیشلی؟ دیکھیں وہ پارٹی میں ہے لیکن کچھ بیگیج کے ساتھ ہیں، تو ہم پارٹی کے اندر وہ لوگ جن کا وہ اپنے کندھوں پہ اپنا بیگیج لے کے آئے ہیں، ہم اس بیگیج کو ہٹانے میں ان کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ وہ آئینی اور قانونی راستے سے وہ تمام چیزیں انہوں نے فیس کرنی ہیں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ، ایک سیاسی ورکر کے طور پہ، سیاسی قیادت کے طور پہ وہ اس پارٹی کا حصہ بن کے کوئی عوامی مفاد میں، ملکی مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں تو we will say welcome۔ لیکن اگر ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کوئی ذاتی ریلیف اور کوئی بینیفٹ یا اپنے اس بیگیج کو اتارنے کے لیے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی انہیں چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے کندھے دستیاب نہیں ہیں۔ نہیں، اس کے باوجود اس بیگیج کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہونے کے باوجود آپ ان کو عہدے بھی دیں گے، پارٹی کے اندر پوزیشنز بھی دیں گے، کوئی پارٹی ٹکٹس بھی دیں گے، یا کوئی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو ابھی قیادت کی سطح پہ یہ چیزیں طے ہوں گی، ایک لائے عمل بنے گا، ایک پورا ایک پلان آف ایکشن اور ورکنگ اسٹریٹجی بنے گی، لیکن بظاہر جو کنسلٹیشن اور ایک ڈسکشن کا عمل پارٹی کے اندر ہوتا ہے اس میں کچھ ٹی او آرز اور ایس او پیز جو سیٹ کیے گئے ہیں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جن کا 9 مئی کے ساتھ دانستہ غیر دانستہ فزیکلی یا پرسنلی کو کنٹریبیوشنز ہے وہ ان کو ہم وی ول اسٹے اوے فرام دیم۔ ٹھیک، اچھا یہ فرینکلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کے اوپر بین ہو جاتا ہے، جو آپ کی خواہش بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے، یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں رہتے، تو پھر الیکشن کس کے خلاف لڑے گی استحکام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں یہ ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ یا کارکنان جو ہیں ان کو سیاست سے علیحدہ کیا جائے۔ ہم جو گرو ہیں، جو سب سے بڑے ان داتا بنے ہوئے تھے اور جو سب سے زیادہ ایک عقل کل تھے اور میں کلہ ہی کافی ہوں، وہ جو نعرہ تھا اس کے جو موجد تھے، ہمارا ٹارگٹ وہ ہیں۔ باقی ہمیں اس کے اندر بیٹھی لیڈرشپ جو ہے، جو پولیٹیکل ایک ورکر کے طور پہ اور لیڈرشپ کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں اپنی کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، مگر ان کے پاس پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو کس پلیٹ فارم سے وہ پھر سیاست کریں گے فردوس صاحبہ؟ یہ تو ان کی چوائس ہے، ہم ان کو کیسے کمپلشن دے سکتے ہیں، یہ تو ان کی چوائس ہے۔ تو پھر میرا سوال تو یہ نا کہ آپ کس کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے پھر آپ؟ ہم ہر اس فورس کے خلاف الیکشن لڑیں گے جو الیکشن کے میدان میں ہماری مد مقابل ہوگی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی پھر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے، خاص طور پہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ بے نتیجہ ختم ہو گئی؟ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارا ایجنڈا اور ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں ہم ان کا بوجھ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی ایسی کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتے جس کے اندر سوراخ ہیں اور عوام کے ان بد دعاؤں سے بھری ہے اور اذیت اور تکلیف کے ساتھ لادی ہوئی وہ کشتی جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا سیاسی مستقبل ڈبونا نہیں چاہتے۔ یعنی آپ اپنا سیاسی بیانیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تشکیل دیں گے، یہ بیانیہ ہوگا آپ کا جب الیکشنز میں آپ آئیں گے تو پھر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگینسٹ نیریٹو لے کے آئیں گے؟ ہمارا بیانیہ کسی کے خلاف نہیں ہوگا، ہمارا بیانیہ عوام کی حمایت میں ہوگا، ہمارا بیانیہ عوام کی سپورٹ میں ہوگا، اور ہمارا بیانیہ عوام کی دکھوں کو، مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار جو ان کو ریلیف دے سکے، ہمارا بیانیہ پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کا ہوگا۔ ہم کسی کی مخالفت میں بیانیہ لے کے نہیں نکلیں گے، ہم اپنی انفرادی حیثیت، اپنی انفرادی سوچ، انفرادی منشور
اور انفرادی فوکس کے ساتھ لائے عمل اور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے. اور کوئی اگر جماعت کسی جگہ پہ کوئی سپیس مانگتی ہے یا سپیس ہم کسی سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو سیاست کے میدان میں یہ کیس ٹو کیس ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور یہ الیکشن کے اناؤنس ہونے کے بعد یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ. ابھی تو ہم ایک نومولود جماعت ہے اور نومولود جماعت جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ سیاست کے میدان پہ اپنے جوہر دکھانا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی الگ سیاسی شناخت آپ رکھنا چاہتے ہیں, الگ حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار بھی آپ کا پیٹرن ان چیف ہوگا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ابھی تک آپ نے پارٹی رجسٹر نہیں کرائی. یہ سادہ سے پاکستانی کا سادہ سا سوال ہے کہ پارٹی رجسٹریشن بھی نہیں, منشور بھی اس طرح سے نہیں ہے, نیریٹو بلڈنگ بھی نہیں ہے, الگ سیاسی شناخت, یہ کیسے ہوگا؟ ہر چیز ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے اینڈ تک آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کو رجسٹر کرانے کے لیے ایک پروسیس ہے. 3000 سے زائد جو ہے شناختی کارڈ ممبرشپ اور اس کے ساتھ جڑا جو آپ کا ایک مینیفیسٹو ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے. اور مینیفیسٹو کے حوالے سے چونکہ وہ تمام چیزیں بن چکی تھی, رجسٹریشن کے لیے جو سگنیٹری لیڈرشپ چاہیے تھی, ترین صاحب پاکستان میں نہیں تھے, اب وہ پاکستان آ گئے ہیں, تو وہ پروسیس جو لیگل پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دروازے پہ دستک دینے جا رہے ہیں. اطلاعات ہے کہ اگلے ہفتے اسلام آباد کے اندر بھی ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بھی کوئی 70 کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں, بڑے ہیوی ویٹس ہیں, ان سے بھی رابطہ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہر صوبے کے پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں. پرویز خٹک صاحب کا جو ایک یقیناً پولیٹیکل ایکسپیرینس, ایکسپوجر اور اپنے صوبے کے اندر جو پذیرائی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن اس سچویشن میں وہ کیسے کمفرٹیبل ہیں, کس طرح سے وہ پی ٹی آئی کی جو دیواریں ہیں ان میں دراڑیں ڈال کے, اس قلعے میں شگاف ڈال کے, اس کو زمین بوس کر کے وہ اگلا لائے عمل طے کرتے ہیں. اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے, یہی ان کا ٹارگٹ ہے. اور جب ہمارے ٹارگٹ مشترکہ ہوں گے تو یقیناً اکٹھے بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر حکمت عملی سامنے آ جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب ترجمان پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک کوئک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ترازو کے دونوں پلڑے اب برابر ہوئے چاہتے ہیں اور نواز شریف کے اگینسٹ پلاٹ الاٹمنٹ کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے اور کیا سگنیفائی کرتا ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ.